اور میں اتنی لمبی ڈرائیو وہ بھی خالی پیٹ کر کے واپس روانہ ہو جاؤں؟ مجھے کیا پاگل سمجھ رکھا ہے سنیور سکندر؟ میں نے ابھی ناشتہ کرنا ہے، کچھ دیر آرام کرنا ہے، پھر جاؤں گی واپس تمہیں ساتھ لے کر۔ مجھے ڈر ہے کہیں تم پھر نہ اپنی ٹرین مس کر دو۔ لیزا اسے جواب دے کر گاڑی کا دروازہ کھول رہی تھی۔ آج وہ ناشتہ کر لیتے ہیں جلدی سے، پھر تمہاری میٹنگ کا ٹائم ہو جائے گا، وہ مسکرا کر کہتی گاڑی سے اتر گئی۔ لیزا کا انداز اٹل تھا، گویا وہ اسے ساتھ لے کر ہی واپس جائے گی۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے اتر آیا۔ اس نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ امریکہ میں گزارا تھا، جہاں بار کا مطلب وہ جگہ تھی جہاں شراب نوشی کے لیے جایا جاتا تھا۔ اٹلی آ کر اسے پتہ چلا تھا کہ یہاں بار کا مطلب امریکہ والے بار سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں بار کا مطلب وہ جگہ تھی جہاں اٹالین صبح اپنے کام پر جانے سے پہلے کافی پینے اور ناشتہ کرنے آیا کرتے تھے۔ اسی طرح شام یا رات کے اوقات میں بھی یہاں زیادہ تر اٹالینز کافی پینے ہی کے لیے میزوں پر بیٹھے نظر آتے تھے۔ اس کے علاوہ باہر ہی سے لوگ اپنے روزمرہ استعمال کے دودھ کے ڈبے اور بوٹلز خریدا کرتے تھے۔ یہ بارز اٹالین سوشل لائف کا ایک اہم حصہ تھے۔ وہ جتنے دنوں سے روم میں تھا، روزانہ آفس جاتے وقت راستے میں پڑتے ایک بار پر لوگوں کو سینڈوچ، پیسٹری، ڈونٹ کے ساتھ جلدی جلدی کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے دیکھا کرتا تھا۔ یہ جلدی ان کے اپنے کام پر پہنچنے کی عجلت کو ظاہر کیا کرتی تھی۔ وہ دونوں اندر گئے تھے۔ کاؤنٹر کے پیچھے جو بار اٹینڈنٹ کھڑا تھا، لیزا نے اس کو 2 سینڈوچز اور 2 کپ کافی کا آرڈر کیا تھا۔ وہاں کچھ لوگ میزوں پر بیٹھے کافی اور پیسٹری یا سینڈوچ کھا رہے تھے، جبکہ زیادہ تعداد میں لوگ کاؤنٹر کے سامنے ہی کھڑے جلدی جلدی اپنا ناشتہ نمٹانے میں مصروف تھے۔ وہ اور لیزا ایک میز پر بیٹھ گئے تھے۔ تم پلیز اپنی سہولت کے حساب سے واپس چلی جاؤ، میری میٹنگ پتہ نہیں کتنے گھنٹے چلے، وہ سینڈوچ کھاتے ہوئے اسی سے بولا۔ وہ اسے اپنی وجہ سے مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ سنیور سکندر، میں کوئی بھی کام ادھورا نہیں کرتی، یہ میری عادت ہے۔ تمہیں ساتھ لے کر آئی ہوں تو اب ساتھ واپس لے کر بھی جاؤں گی۔ ایسی دکھی شکل مت بناؤ۔ میں آج کافی سالوں بعد نیپلز آئی ہوں، تمہاری بدولت اگر یہاں آ ہی گئی ہوں تو تھوڑا وقت یہاں گزارنا چاہتی ہوں۔ جب تک تم اپنی میٹنگ میں مصروف ہوگے، میں یہاں کے کچھ آرٹ گیلریز کو وزٹ کر لوں گی، نیپولیٹانا پیزا کھا لوں گی۔ بڑا عرصہ ہو گیا ہے مجھے نیپلز کا پیزا کھائے ہوئے۔ وہ اسے یہاں نہ رکنے کے لیے اب مزید کچھ بھی کہہ نہیں سکتا تھا۔ 5-6 منٹ میں اپنے اس مختصر ناشتے سے فارغ ہو کر وہ دونوں باہر نکل آئے تھے۔ لیزا نے اسے اس کی کمپنی کے آفس کے سامنے اتار دیا تھا۔ جب تمہاری میٹنگ ختم ہو جائے تو مجھے کال کر دینا، وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس سے بولی تھی۔ وہ لیزا سے اپنی سوچ کو ہٹاتا ہوا بلڈنگ کے اندر داخل ہو گیا تھا کہ سردست اس کے لیے سب سے اہم چیز اس کی میٹنگ تھی۔ میٹنگ ختم ہونے پر اس نے لیزا کو کال نہیں کی تھی۔ اسے یہ بات ہی بہت غلط محسوس ہو رہی تھی کہ وہ اپنے 10 کام چھوڑ کر یہاں نیپلز میں اس کی خاطر رکی ہوئی تھی، مگر لیزا نے خود ہی اسے فون کر لیا تھا۔ ختم ہو گئی میٹنگ؟ ہاں، وہ آج صبح سویرے سے اس کے احسان لیتا شرمندہ سے شرمندہ تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ آ جاؤ باہر، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ فوراً ہی باہر آ گیا تھا۔ تم یہاں کب سے میرا انتظار کر رہی ہو؟ 15-20 منٹ ہوئے ہیں مجھے آئے ہوئے، زیادہ دیر سے نہیں کھڑی۔ جتنی دیر تمہاری میٹنگ چلی ہے میں نے 2 آرٹ گیلریز وزٹ کر لیں، 1-2 جگہیں اور بھی جانے کا موڈ تھا، بچپن کی کچھ یادیں تازہ کرنے، مگر میں نے سوچا وہاں کہیں مجھے دیر نہ لگ جائے، پھر بلا وجہ تمہیں میرا انتظار کرنا پڑتا۔ وہ گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ تمہاری میٹنگ کیسی رہی؟ بہت اچھی، سب کچھ بالکل ٹھیک ہو گیا، وہ پرسکون انداز میں بولا۔ لیزا کے چہرے پر خوشی بھرا تاثر آیا تھا۔ چلو یہ تو بہت اچھا ہو گیا، تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ اس نے میٹنگ کے اچھے انداز میں ہو جانے پر خوشی کا اظہار کرنے کے ساتھ ہی فوراً اس کی طبیعت بھی پوچھی۔ ابھی وہ اس سوال کے جواب میں کچھ بھی نہیں بولا تھا کہ وہ فوراً سنجیدگی سے بولی، اگر یہ پرسنل سوال نہیں اور تم جواب دینا چاہو تو بتا دو، ورنہ کوئی بات نہیں۔ وہ اسے اس کی کہی بات جتا رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ نہیں، یہ پرسنل سوال نہیں، میری طبیعت ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہے، مگر صبح سے کافی بہتر ہے۔ اصل میں مجھے کریویکل پین ہو رہا تھا۔ اوہ، تبھی تم اتنی تکلیف میں لگ رہے تھے۔ تمہاری شکل دیکھ کر ہی پتہ چل رہا تھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ فکر سے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ وہ اس بار جواباً کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ تمہاری طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں، ورنہ میں نے سوچا تھا تمہیں نیپلز کے 1-2 خوبصورت جگہیں دکھاؤں گی، تاکہ آئندہ تم نیپلز کو صرف منظم جرائم ہی کے حوالے سے نہیں، بلکہ اس کے خوبصورت کوسٹل ایریا اور اس کی رچ ہسٹری کے حوالے سے بھی اسے یاد رکھو۔ وہ بے اختیار مسکرایا تھا۔ تم نے میری بات دل پر لے لی۔ مجھے یقین ہے نیپلز بہت خوبصورت شہر ہے۔
میں نیپلز پہلی بار آیا ہوں، مگر میں نے کئی موویز میں نیپلز کی کافی خوبصورت جگہیں دیکھ رکھی ہیں۔ لیزا اس کے جواب سن کر مسکرائی تھی۔ چلو پیزا کھاتے ہیں۔ نیپلز آ کر تمہیں یہاں کا پیزا نہیں کھایا تو یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہو جائے گی، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ دنیا بھر میں مقبول یہ ڈش نیپلز میں غریبوں کی خوراک کے طور پر تیار کی گئی تھی۔ آج سوچو تو کس قدر تعجب ہوتا ہے۔ وہ اور لیزا نیپلز کے ایک خوبصورت پتھروں سے بنی سڑک کے کنارے واقع چھوٹے سے ریسٹورنٹ کے باہر میز پر بیٹھے پیزا کھا رہے تھے۔ باہر لگی میزوں پر ان کے علاوہ اور بھی کئی لوگ بیٹھے تھے، جن میں کچھ مقامی افراد تھے اور کچھ ٹورسٹ تھے۔ یہ نیپلز کا وہ حصہ تھا جو تاریخی عمارتوں سے بھرا تھا۔ ہر دوسری بلڈنگ کم سے کم بھی 200-300 سال پرانی تھی۔ جس ریسٹورنٹ میں وہ کھانا کھا رہے تھے، لیزا بتا رہی تھی کہ وہ بھی تاریخی اہمیت کا حامل اور بہت قدیم تھا۔ ہاں، نیپلز میں جب خوراک کی کمی ہو گئی تھی، غربت بہت بڑھ گئی تھی، تب غریب گھریلو عورتوں نے اپنے بچوں اور دیگر افراد خانہ کی خوراک کے لیے جو کچھ ان کے پاس دستیاب تھا، اس سے کھانا بنانا شروع کیا تھا۔ انہوں نے میوہ، اولیو آئل اور چند ہربز کو اپنے گھروں میں موجود تندور میں بیک کر کے دنیا کا سب سے پہلا پیزا تیار کیا تھا۔ لیزا اس کی بات کے جواب میں پیزا کی دریافت ہونے کی ہسٹری بیان کرنے لگی تھی۔ آج بھی سارے اٹلی میں نیپلز کا پیزا بیسٹ تسلیم کیا جاتا ہے، لیزا اسے بتا رہی تھی۔ وہ بھی اس کی طرح کسی بھی طرح کے گوشت کے بغیر والا پیزا کھا رہی تھی۔ پیزا تو مزے کا تھا، ساتھ آس پاس کا ماحول بھی بڑا زندگی سے بھرپور سا تھا۔ آس پاس سے گزرتے مقامی لوگ، ٹورسٹ، بندہ اکیلا بھی بیٹھا ہو تو بور نہ ہو۔ تاریخی عمارتوں کے درمیان گھری یہ جگہ واقعی دیکھے جانے اور وقت گزارے جانے کے لائق تھی۔ جو زندگی اب تک اس کے ساتھ کرتی آئی تھی، وہی ایک بار پھر دہرایا گیا تھا۔ وہ نہ سکندر کو ہرا سکتا تھا، نہ ہی اس کے برابر آ سکتا تھا۔ وہ نمبر 2 تھا، اسے ساری زندگی دوسرے نمبر پر ہی آنا تھا۔ اتنی سی خواہش کی تھی اس نے کہ سکندر کی طرح اس کا بھی ہارورڈ میں داخلہ ہو جائے۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے دن رات ایک کر دیا تھا، بے تحاشا محنت کی تھی، راتوں کو جاگ جاگ کر پڑھا تھا، مگر وہ سکندر کے مقابلے میں پھر ہار گیا تھا۔ جہاں سکندر کو رسائی نصیب ہوئی تھی، وہاں اس کے قدم پہنچ نہ سکے تھے۔ شہریار خان کو اس کے ہارورڈ میں داخلہ نہ مل سکنے کا زیادہ افسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ بچپن کی باتیں تھیں جب وہ اسے سکندر کی مثالیں دے کر اس جیسا ہائی اچیور بننے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ اب شاید وہ اس سچائی کو تسلیم کر چکے تھے کہ ان کا دوسرے نمبر کا بیٹا ان صلاحیتوں اور قابلیت سے محروم ہے جو پہلی پوزیشن لینے والوں کے پاس ہوتی ہیں، جو سکندر شہریار کے پاس ہیں۔ وہ ذہین ہے مگر غیر معمولی ذہین نہیں، وہ قابل ہے مگر غیر معمولی قابلیت کا حامل نہیں، وہ محنتی ہے مگر اس قدرتی خوبی سے محروم ہے جس کے بل پر لوگ دنیا فتح کر لیا کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ وہ سکندر شہریار نہیں۔ شہریار خان اس کی تعلیم پر بھی اتنا ہی پیسہ خرچ کر رہے تھے جتنا سکندر کی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ پلان نہیں کر رکھا تھا۔ مستقبل کی ساری پلاننگ انہوں نے سکندر کی کر رکھی تھی۔ کس سال اس کی انڈر گریجویٹ اسٹڈیز پوری ہوں گی اور کس پوزیشن کے ساتھ ہوں گی، پھر کس سال وہ لاء کا امتحان پاس کرے گا اور کتنے امتیازی نمبروں کے ساتھ کرے گا، پھر وہ کس جگہ ملازمت سے اپنے شاندار و بے مثال پروفیشنل کیریئر کا آغاز کرے گا۔ لہٰذا اس کا ہارورڈ میں ایڈمیشن نہ ہونا ان کے لیے کوئی دکھ کی خبر نہیں بنا تھا۔ اس کا کیلیفورنیا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا۔ سکندر نے اسے اس کے داخلے کی مبارکباد دینے کے لیے فون کیا تھا۔ مبارک حسین، کس بات کی مبارکباد؟ اس نے خشک لہجے میں پوچھا تھا۔ اسے لگا تھا سکندر نے اس پر طنز کرنے اور اس کا مذاق اڑانے کے لیے اسے فون کیا ہے۔ دیکھ لو، جہاں میں ہوں وہاں تمہاری رسائی کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ تمہارا اتنی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا ہے، اس بات کی مبارکباد۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی بہت اچھی ہے زین، مگر ہارورڈ سے کم۔ اس سے لگا دل ہی دل میں اس پر ہنستے سکندر نے یہ ضرور کیا ہوگا۔ اسے سکندر کی خوشی تمسخرانہ اور اس کی ہنسی اپنا مذاق اڑاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہتا وہ سکندر کے لبوں کی ہنسی اور اس کی زندگی کی ہر خوشی اس سے چھین لے۔ وہ دونوں واپسی کے سفر پر تھے۔ کھانا ختم کرتے ہی انہوں نے واپسی کا سفر شروع کیا تھا۔ میری وجہ سے تمہارا آج کا پورا دن ضائع ہو گیا۔ یقیناً تمہاری آج کے دن کے لیے اپنی بہت سی مصروفیات ہوں گی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ اب اس کے درد میں بہت کمی تھی۔ میں آج کل اپنی ویکیشن انجوائے کر رہی ہوں، لہٰذا وقت کی کوئی کمی نہیں۔ اچھا ہوا تمہارے ساتھ آ گئی۔ اس بہانے کئی سال بعد میں نے نیپلز دیکھ لیا۔ میں یہاں آخری بار شاید 6-7 سال پہلے آئی تھی۔
وہ جتنا اس کا ممنون زیربار اور احسان مند ہو رہا تھا، وہ اتنا ہی یہ ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ آ کر اس نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ وہ کہاں جاب کرتی ہے جو آج کل اپنی چھٹیاں انجوائے کر رہی ہے، اس نے پوچھا ہی نہیں۔ پھر 2.5 گھنٹے کا سفر طے کیا گیا تھا۔ وہ روما کی حدود میں داخل ہو رہے تھے۔ لیزا اس کی طرف دیکھ کر خیر مقدم کرنے والے انداز میں مسکرا کر اٹالین میں بولی، "آ روما لا سیٹا اٹرانا ویناویٹو"۔ وہ اس کے اٹالین جملے پر مسکرایا تھا۔ لا سیٹا اٹرانا تو سمجھ میں آ گیا، باقی جملے کا مطلب بتاؤ۔ لافانی شہر روما میں خوش آمدید، وہ بڑے جذب سے بولی تھی۔ اس نے بغور لیزا کو دیکھا تھا۔ تم اپنے شہر سے بہت پیار کرتی ہو نا؟ ہاں بہت، مجھے اپنے روما سے عشق ہے۔ یہاں کی سڑکیں، یہاں کی گلیاں، یہاں قدم قدم پر بکھری ہسٹری، میں ان سب کی عاشق ہوں۔ حالانکہ تم تو رہتی ہی یہیں ہو۔ یہاں کی ہسٹری، آرٹ ہو یا آرکیٹیکچر، سب کچھ ہر وقت ہی تو تمہارے ارد گرد موجود ہوتا ہے۔ عموماً تو خوبصورت شہروں اور تاریخی جگہوں پر رہنے والے لوگ ان سب کو صبح شام دیکھ دیکھ کر فار گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں۔ وہ اپنے شہر سے اس کی والہانہ محبت محسوس کر کے سنجیدگی سے بولا تھا، میں اپنے شہر کی کسی بھی چیز کو فار گرانٹیڈ نہیں لیتی۔ میں روما کی ہسٹری، آرٹ، آرکیٹیکچر کسی بھی چیز سے بول نہیں ہوتی۔ لیزا نے بولتے بولتے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت اپنی عادت کے مطابق مسکرا نہیں رہی تھی، بلکہ قدرے سنجیدہ تھی۔ پتہ ہے سکندر، جب کوئی چیز ہم سے چھن جاتی ہے تب ہمیں اس کی زیادہ قدر ہو جاتی ہے۔ اگر میں ہمیشہ روما میں رہتی تو شاید اس کی یوں قدر نہ کرتی جتنی آج کرتی ہوں، کیونکہ اب یہ ہر وقت میرے سامنے نہیں ہوتا۔ اس نے لیزا کے چہرے پر ایک دکھ بھرا احساس ابھرتے دیکھا۔ وہ جس روز سے اس سے ملا تھا، اس نے اس لڑکی کو صرف بے تحاشا بولتے اور ہنستے ہی دیکھا تھا۔ نہ جانے وہ اپنے اندر کس طرح کا دکھ بسائے بیٹھی تھی۔ کیا دنیا میں کوئی بھی خوش نہیں؟ اور کسی کو نہیں، مگر کم از کم مسکراہٹیں اور خوشیاں بکھیرتی اس لڑکی کو تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ زندگی کو اس لڑکی کو تو خوشیاں دینی چاہیے تھی۔ وہ آج صبح جب سے اس کے ساتھ تھا، اپنی عادت کے برخلاف کتنا زیادہ بولا تھا، کتنی بار مسکرایا تھا۔ وہ چند دنوں بعد جب روما سے واپس چلا جائے گا، تب لاکھ وعدے کر لینے کے باوجود بھی اس انجان لڑکی سے کبھی کوئی رابطہ نہیں رکھے گا، مگر پھر بھی وہ اس اجنبی لڑکی کو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے گا کہ اس کی وجہ سے آج پورے 12 سال بعد وہ اس طرح مسکرایا ہے، اتنا زیادہ بولا ہے۔ لیزا اس کی سوچوں سے انجان اسے بتا رہی تھی، میں 13 سال کی تھی جب میری ممی پاپا کی ڈائیورس ہو گئی تھی۔ علیحدگی کے وقت ان دونوں کے درمیان جس طرح باقی تمام چیزوں کا بٹوارا ہوا تھا، اسی طرح ہم دونوں بہنوں کا بھی۔ اس مہذبانہ بٹوارے میں میں پاپا کے حصے میں آئی تھی اور میری بہن ممی کے۔ میری ممی کا تو یہ ملک تھا، وہ یہاں سے کیوں جاتی؟ میرے پاپا البتہ اٹالین نہیں تھے، انہوں نے یہاں کی صرف نیشنلٹی لے رکھی تھی۔ ممی سے علیحدگی کے بعد وہ یہاں نہیں رہنا چاہتے تھے، اس لیے وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر لندن چلے گئے تھے۔ اور یوں سکندر 13 سال کی عمر میں مجھ سے میرا روما چھن گیا تھا۔ وہ دکھ بھرے لہجے میں بولتے بولتے ایک پل کے لیے خاموش ہوئی۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کی بات توجہ سے سن رہا تھا۔ میں یہاں سے گئی تو میرا دل یہیں رہ گیا تھا، میرا دل کبھی لندن کا نہ ہو سکا۔ میرا دل ہمیشہ یہیں رہا، میرے روما میں۔ میرے پاپا کا ملک تو نہ اٹلی تھا نہ انگلینڈ، ان کا ملک تو پاکستان تھا۔ سو وہ روم میں رہتے یا لندن میں، ان کے لیے کچھ فرق نہ تھا۔ ان کی جذباتی وابستگی تو ان دونوں میں سے کسی بھی جگہ سے نہیں تھی۔ لیزا کی ساری بات میں اس کے لیے حیرانی کی بات اس کے والد کا پاکستان سے تعلق ہونا تھا۔ اس سے پہلے دن سے لے کر آج تک کبھی ایک پل کے لیے بھی لیزا کے مکمل اٹالین ہونے پر ذرا سا بھی شبہ نہیں ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار حیرت سے پوچھا تھا، تمہارے والد پاکستان سے ہیں لیزا؟ لیزا نے اس کی حیرت کو حیرت سے دیکھا، پھر جیسے کچھ یاد کر کے اپنے سر پر ہاتھ مار کر بولی، دیکھو ذرا، ہم کتنے دنوں سے مل رہے ہیں مگر ابھی تک ایک دوسرے سے مکمل طور پر اپنا تعارف تک نہیں کروایا ہے۔ بات مکمل کر کے پھر وہ اپنے مخصوص انداز میں مسکرائی، پھر کچھ شرارت بھرے لہجے میں بولی، ویسے ابھی تک تعارف ٹھیک سے نہ ہو پانے کی وجہ یہ بھی رہی ہے کہ تمہیں پرسنل باتیں کرنا پسند نہیں ہے، سو میں تمہارے تعارف سے محروم رہی اور تم اتنا روڈ ہو کر ملتے تھے کہ اپنے بارے میں بھی کبھی ڈھنگ سے کچھ بتا نہیں سکی۔ وہ اس کی بدتمیزی اسے جتا رہی تھی۔ وہ آج مشکل وقت میں اس کی مدد کر کے اب اتنا حق تو وہ رکھتی تھی کہ اس کی بدتمیزی اور بد اخلاقی کا ذکر کر سکے۔ وہ تھوڑا شرمندہ سا ہوا تھا۔ یہ بالکل سچ تھا کہ آج تک اس نے اسے یہ موقع دیا ہی نہیں تھا کہ وہ اپنا مکمل تعارف کرا پاتی۔ وہ شرمندگی کے حصار سے نکلنے کے لیے سنجیدگی سے بولا،
तुम्हारी शक्ल सूरत से लेकर नाम तक किसी भी चीज़ से मुझे कभी ये नहीं लगा कि तुम इटालियन और क्रिश्चियन नहीं हो। लीज़ा इब्रानी नाम है और यह नाम मुसलमानों में होता है। इसके मानी है अल्लाह ताला के लिए वक्फ की हुई। तो लीज़ा पाकिस्तानी और मुसलमान बाप और इटालियन क्रिश्चियन माँ की बेटी थी। उसे इस इंकशाफ पर हैरत हुई थी, मगर वो अपनी हैरत का इजहार कर नहीं पा रहा था। ऐसा करना उसे बचकानापन लग रहा था। बाकी मेरा तारफ़ ये है कि मैं लंदन में रहती हूँ। मैंने लंदन से पेंटिंग में मास्टर्स किया है। मैं वहाँ रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पेंटिंग, लैंडस्केप और स्टिल लाइफ पेंटिंग पढ़ाती हूँ। पेंटिंग मेरा पैशन है, प्रोफेशन भी। जॉब से बच जाने वाले टाइम में पेंटिंग्स बनाती हूँ, अपनी एग्जीबिशन की तैयारियाँ करती हूँ। अपनी लाइफ में काफ़ी मगन हूँ, काफ़ी मसरूफ़ रहती हूँ, मगर मैं जितनी भी मसरूफ़ हो जाऊँ, साल के ये 2 महीने लाजमन रोमा में गुजारती हूँ। अपनी इस रूटीन में मैं 18 साल की उम्र से कारबंद हूँ। मैंने रोमा से जाकर भी अपना रिश्ता कभी यहाँ से टूटने नहीं दिया। इसलिए मेरे स्कूल के दोस्त, बचपन के मिलने जुलने वाले, इन सब से मेरा आज भी यहाँ पर वही पहले जैसा तल्लक है। मैं आज भी लंदन से ज़्यादा रोमा ही में ख़ुद को एट होम महसूस करती हूँ। मैं यहाँ ऐसे आती हूँ जैसे कोई अपने घर आता है। शायद इसीलिए तुम्हें मैं मुकम्मल इटालियन भी लगी थी और रोमा मेरा घर भी लगा था। वो दोनों अब रोम के मसरूफ़ और ट्रैफिक से भरी सड़कों पर से गुजर रहे थे। उसका होटल अब नज़दीक ही था, मगर ट्रैफिक में फंसने के सबब वक्त लग रहा था। मेरा तारुफ तो हो गया, अब तुम अपने बारे में बताओ। वो दोनों इस सड़क पर से ट्रैफिक में से निकलने में कामयाब हुए। तब लीज़ा उससे बोली, उसने एक पल के लिए सोचा, फिर संजीदगी व बर्दबारी से बोला, मैंने अमेरिका से लॉ में बैचलर्स डिग्री ली है। रॉबर्टो ही की कंपनी के दोहा में वाक़ हेड ऑफिस में लीगल एडवाइज़र हूँ। वो जैसे ही अपने बारे में मुख्तसर लफ्ज़ों में बोलकर खामोश हुआ, लीज़ा कहका लगाकर हंस पड़ी। इतना तफसीली तारफ़ मैं सुनते सुनते थक गई, तुम बोलते बोलते नहीं थके? वो इसका तंज समझ रहा था, मगर जवाबन खामोश रहा था। लीज़ा आंखों में शरारती सी चमक लिए मुस्कुराकर मज़ीद बोली, तुम अगर अपने तारफ़ में इससे ज़्यादा एक लफ्ज़ भी और बोलते तो मैं बहुत हैरान होती, क्योंकि मैं यही तवक्को कर रही थी कि सनेवर सिकंदर ने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताना है। वो इसके साफ गो अंदाज़ पर थोड़ा खसियाना सा हुआ था। गाड़ी उसके होटल के नज़दीक पहुंच चुकी थी। खुद को इस खसियाहट से निकालकर उसने ममनूनियत से लीज़ा की तरफ देखा। वो बहुत अच्छे लफ्ज़ों और बहुत अच्छे अंदाज में उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था। लीज़ा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे लिए बहुत ज़हमत उठाई है। वो मज़ीद भी कुछ और जुमले बोलना चाहता था, मगर लीज़ा ने उसे उसकी बात पूरी नहीं करने दी थी। सनेवर सिकंदर, इस तरह की रस्मी बातों से मुझे बहुत घबराहट होती है, और वैसे भी आपके ऊपर आपका रूड अंदाज ज़्यादा जचता है। सारी दुनिया से नाराज़, गुस्से में बहुत कम बोलते हुए वो हंसकर इसे बेतकल्लफ़ाना व शीरीं अंदाज में बोली थी। उसकी बात का बुरा मानने के बजाय वो भी खुश दिली से मुस्कुरा दिया था। लीज़ा ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया था। क्या अब हम दोस्त हैं? उसने मुसाफे के लिए बढ़ा लीज़ा का हाथ थामा था। हाँ, वो रोम से जाकर ज़िंदगी भर उससे मिलेगा नहीं, उससे कोई तल्लक, कोई वास्ता नहीं रखेगा, तो दोस्ती बीच में कहाँ से आ गई? मगर वो ना बोलकर उसका दिल भी नहीं तोड़ पाया था। ओके सनेवर सिकंदर, तुम्हारे इस दोस्त की तुम्हें एडवाइस ये है कि अपने होटल रूम में जाकर आप मेडिसिन लेकर सिर्फ़ और सिर्फ आराम करना, क्योंकि तुम्हारी तबीयत मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रही। इसने सर इस बात में हिला दिया था। वो सनेवर सिकंदर का लफ्ज़ बोला बड़े मज़े में करती थी। वो उसके इस अंदाज़ पर हल्का सा मुस्कुरा रहा था। वो अपने होटल रूम में आकर अभी जूते ही उतार पाया था कि उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। उसका मोबाइल टेबल पर रखा था। वो उठकर मेज़ के पास आया। उसने मोबाइल उठाकर देखा। ये कॉल आमना की थी। उसके चेहरे के सख्त से तासरात एकदम ही नरमी में तब्दील हुए थे। उसने बहुत जल्दी के आलम में कॉल रिसीव की थी। इस वक्त उसका चेहरा जज्बात से आरी नहीं था। उसके चेहरे पर एक ही वक्त में बहुत से जज्बात थे, मोहब्बत, खुशी, उदासी, शिकवा, रंज। वो फ़ोन पर बात करते हुए सोफ़े पर बैठ गया था। सिकंदर को इसके होटल छोड़ने के बाद वो सीधी घर आई थी। इल्फर्मी पर इसका अपना खूबसूरत अपार्टमेंट था। खूबसूरत रिहायशी इमारतों के बीच कुशादा सड़क पर एक 4 मंजिला इमारत थी, जिसकी तीसरी मंजिल पर इसका अपार्टमेंट था। बेसमेंट में मकीनों के लिए पार्किंग एरिया था, जबकि ग्राउंड फ्लोर से लेकर चौथी मंजिल तक हर फ्लोर पर बस एक एक अपार्टमेंट था। तमाम अपार्टमेंट्स कुशादा और खूबसूरत थे।
5 سال قبل اس کے پاپا نے اپنی کچھ پراپرٹی ان دونوں بہنوں میں برابر تقسیم کی تھی۔ تب اپنے حصے کا کچھ پیسہ بینک میں رکھ چھوڑنے کے بعد بقایا رقم سے اس نے یہ اپارٹمنٹ خرید لیا تھا۔ اس سے قبل ہر سال وہ چھٹیوں میں روم آتی تو ہوٹل میں ٹھہرتی تھی۔ اپنا یہ اپارٹمنٹ یہاں خرید کر اسے بڑا سکون ہوا تھا۔ اب اپنے روما میں اس کا رشتہ بہت مضبوط ہو گیا تھا کہ اب یہاں اس کا اپنا گھر تھا۔ وہ سال کے 2 ماہ یہاں گزارتی تھیں، باقی وقت اس کے اپارٹمنٹ کی دیکھ بھال نینی کرتی تھیں۔ کچن سے کام کیے جانے کی آوازیں آ رہی تھیں، گویا نینی رات کے کھانے کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ ہائے نینی، اس نے کچن کے دروازے سے اندر جھانکا۔ رات بھر کے جاگنے اور دوسرے شہر تک جانے آنے کی تھکن اس کے چہرے پر عیاں تھیں، مگر مسکراہٹ بدستور اس کے لبوں پر موجود تھی۔ آ گئیں؟ یہ اچانک صبح سویرے تمہیں نیپلس جانے کا کیا سوجھی؟ صبح اتنی جلدی میں گئی، مجھے پوچھنے تک کا موقع نہیں دیا کہ اتنی افراتفری میں جا کس کام سے رہی ہو۔ نینی نے گردن گھما کر قدرے فکرمندی سے اسے دیکھا۔ 60 سال کی عمر میں وہ اب بھی چاق و چوبند تھیں اور لیزا کو وہ اسی طرح عزیز تھیں جیسے ایک بچی کو اپنی ماں عزیز ہوتی ہے۔ وہ بچپن میں اس کی اور سیم کی آیا تھیں، مگر اس نے انہیں کبھی اپنی ملازمہ نہیں سمجھا تھا۔ لمبی کہانی ہے نینی، ذرا فریش ہو جاؤں پھر سناتی ہوں، وہ مسکرا کر بولی اور چھپاک سے کچن سے باہر نکل گئی۔ اس کے اپارٹمنٹ میں 2 بیڈ رومز، کچن، ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم کے علاوہ اوپر کی منزل پر واقع ایک کمرہ جسے اس نے اپنا اسٹوڈیو بنا رکھا تھا موجود تھے۔ ایک کمرہ اس کا تھا، ایک نینی کا۔ ڈرائنگ روم زیادہ تر لیونگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا، تبھی اس نے ٹی وی بھی وہیں رکھا ہوا تھا۔ ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم کے بیچ کوئی دیوار نہ تھی، یہیں سے لکڑی کی گول چکردار سیڑھی اوپر کمرے میں جاتی تھی، جہاں آخری سٹیپ چڑھا اور اوپر میں کمرے میں موجود وہ کمرہ اندر داخل ہوتے ہی بتا دیا کرتا تھا کہ وہ کسی آرٹسٹ کا اسٹوڈیو ہے۔ وہاں جا بجا اس کے مکمل اور نامکمل پینٹنگز اور پینٹنگز بنانے سے متعلقہ سامان بکھری حالت میں پڑا نظر آتا تھا۔ اسٹوڈیو کا باہر کی طرف کھلنے والے شیشے کا دروازہ چھوٹی سی بالکونی میں کھلتا تھا۔ وہاں اس نے کچھ گملے اور ایک آرام دہ کرسی رکھی ہوئی تھی۔ جب کبھی کام کرتے کرتے تھکاوٹ کا احساس ہوتا یا کئی گھنٹوں اسٹوڈیو میں گزارنے پر گھٹن محسوس ہونے لگتی، تب وہ بالکونی میں آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اپنے اس اپارٹمنٹ کو اس نے اپنی سہولت کے مطابق سیٹ کر رکھا تھا۔ اس کے لندن کے اپارٹمنٹ سے، جہاں وہ سال کے 10 ماہ گزارا کرتی تھی، یہ اپارٹمنٹ کہیں زیادہ پیارا تھا، جس میں وہ سال کے صرف 2 ماہ گزارتی تھی۔ اگلی قسط جلد اپلوڈ کی جائے گی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔